جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا. درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. خطبہ جمعہ کا موضوع رب کو کیسے راضی کریں، اللہ کو کیسے راضی کریں، اس اہم موضوع پر انشاءاللہ آج کا خطبہ جمعہ ہونے والا ہے. رب کی رضا، رب کی رضا مندی اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے. عام طور پر اس طرح کے موضوعات پر بہت کم باتیں ہوتی ہیں. بہت کوششوں کے بعد کہ ہم اللہ رب العالمین کو کیسے راضی کر سکیں، چند طریقے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بتائے جائیں گے، تاکہ اس کی روشنی میں چل کر کے ہم اور آپ اپنے رب کو راضی کر سکیں. اگر کسی کو رب کی رضا مل جائے تو رب کی محبت بھی ملے گی، رب کا قرب بھی حاصل ہوگا، رب کی رحمت بھی ملے گی اور مغفرت بھی ملے گی، بخشش بھی ہوگی. پتہ یہ چلا کہ ایک چیز کے ملنے سے ساری چیزیں اپنے آپ کو مل جائیں گی. اس چیز کو دھیان میں رکھیے. اگر رب کی رضا مل جائے تو رب کی محبت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی اور رب کے آپ قریب ہو جائیں گے، قربت بھی ملے گی. تو ایک چیز کے آنے سے ساری چیزیں آ رہی ہیں، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہر اہل ایمان کی یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ دنیا میں رب کی رضا کے مطابق وہ زندگی گزاریں. اگر وہ یہاں پر اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی رضا مندی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو دنیا میں بھی اسے عزت ملے گی اور آخرت میں بھی بے پناہ نعمتوں سے انہیں نوازا جائے گا. صرف ایک چیز حاصل کر لیجئے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی رضا. ایک سوال یاد رکھیے. ایک آدمی جنت میں چلا گیا. جنت میں باغات ہیں، جنت میں نہریں ہیں، جنت میں جنت کی کھیتیاں ہیں، حوریں ہیں، قسم قسم کے مشروبات ہیں، کھانے پینے کی قسم قسم کی چیزیں ہیں. جو چاہے گا وہ کرے گا، جہاں چاہے گا وہ گھومے گا، کیونکہ وہاں پر اس کو کھلی آزادی ہے. دنیا میں انسان فتنوں میں ہے. یہاں ایک چیز حلال ہے تو دوسری چیز حرام ہے، ایک چیز کرنا ہے تو دوسری چیز نہیں کرنا ہے. بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. لیکن جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ رب العالمین ان سے کہے گا کہ اب تو جو چاہے کر، اب یہاں پر تیری مرضی چلے گی، تو جو چاہے کھا پی ٹہل، یہ سب تیری مرضی کے مطابق ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے یہاں پر رب کی رضا کے مطابق زندگی گزاری. اب جنت میں اس کی مرضی ہے، جو چاہے کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو جنت کی نعمت سب سے بڑی نعمت. ہم اگر کسی سے یہ پوچھیں کہ بھائی یہ بتائیے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو ہر آدمی یہی جواب دے گا کہ جنت جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن نہیں، جنت سے بھی بڑی ایک نعمت ہے. جنت سے بھی ایک بڑی نعمت ہے اور وہ نعمت ہے اللہ کی رضا.
جنت اللہ کی نعمتوں میں بڑی نعمت ضرور ہے، لیکن اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ چلیے دو دلیل، ایک اللہ کی کتاب سے اور دوسری دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے پتہ چلے گا کہ جنت اللہ کی نعمت تو ہے، لیکن اس نعمت کے سامنے اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 72 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں سے وعدہ کیا ہے، کس چیز کا؟ کہ انہیں جنت ملے گی، باغات ملیں گے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشگی والی جنت میں مومن مرد اور مومنہ عورت کو پاک، صاف، پاکیزہ، صاف ستھرے گھر ملیں گے، محلات ملیں گے، ان محلات میں ان کو بسایا جائے گا۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ تمام نعمتیں بڑی نعمتیں ضرور ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ آیت پر غور کیجئے، پہلے اللہ رب العالمین نے جنت کا ذکر کیا کہ مومن مرد اور مومنہ عورت کو جنت ملے گی، جنت کے باغات ملیں گے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان باغات میں یہ ہمیشہ رہیں گے، صاف ستھرا پاکیزہ محلات میں ہوں گے، ہمیشگی والی جنت ہوگی، ہمیشہ وہ رہنے والے ہیں۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے بعد کہا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ کی رضا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا ملے گی تبھی جا کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی رضا تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی کتاب سے دلیل آپ نے دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا۔ اب چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف، جو حدیث پہلی مرتبہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس حدیث کو غور سے سنیے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ جنت کی نعمت کے بعد بھی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین جنتیوں سے کہیں گے، مطلب یہ ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اس کے بعد اللہ رب العالمین کہیں گے جنتیوں سے یا اہل الجنہ، جنت والو۔ اب جنتی کہیں گے لبیک ربنا و سعدک، اللہ رب العالمین ہم حاضر ہیں، حکم کیجئے، وہ حکم پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، لبیک ربنا و سعدک۔ تو اللہ رب العالمین کہیں گے جنتیوں حل رضیتم، اب تم راضی ہو؟ کیا تم خوش ہو؟ جنت تمہیں مل گئی، اس بات سے تم راضی ہو کہ نہیں؟ اب بھائی اتنی بڑی نعمت ملے گی، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو جنتی کیا کہیں گے؟ فیقولون، وہ جنتی کہیں گے وما لنا لا نرضى، رب العالمین ہم کیوں راضی نہ ہوں؟ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، بھلا ہم ان نعمتوں کے بدلے میں کیوں راضی نہ ہو؟ وقد اعطیتنا، رب العالمین تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں ما لم تعط احدا من خلقک، کہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کو تو نے وہ نعمتیں عطا نہیں کی ہیں، تو ہم کیوں نہیں راضی ہوں؟ یعنی جب اللہ رب العالمین پوچھیں گے جنتیوں سے کہ تم راضی ہو، تو وہ کہیں گے
کہ اپنے مخلوقات میں سے آپ نے کسی کو وہ نعمتیں عطا نہیں کی، ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں تو ہم ان نعمتوں کے بدلے میں کیوں راضی نہ ہوں؟ اب جب اللہ رب العالمین سوال کا جواب پا لیں گے تو اس کے بعد کہیں گے انا اعطیکم افضل من ذالک، جنتیوں اس نعمت سے بھی افضل نعمت آج میں تمہیں ایک دینے والا ہوں، اس نعمت سے بھی ایک افضل نعمت آج میں تمہیں دینے والا ہوں۔ اب جنتی وہ ساری نعمتیں اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین سے پوچھ بیٹھیں گے، کہیں گے رب العالمین وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، یہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں سے بھی افضل نعمت اور کیا چیز ہے، کیا دینے والے ہیں، اور کون سی چیز ہے اس سے بڑی نعمت، اس سے افضل نعمت؟ تو اللہ رب العالمین کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، جنتیوں آج میں تمہارے لیے اپنی رضا کو حلال کیے دیتا ہوں، آج کے بعد میں تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا مندی۔ جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین جنتیوں کو دیں گے کہ دیکھو آج میں اپنی رضا کو تمہارے لیے حلال کیے دیتا ہوں، اور گارنٹی کر دیا، کہا فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ہو سکتا ہے نعمتیں ملنے کے بعد نعمتیں چھینی بھی جا سکتی ہیں، لیکن جب رضامندی کی مہر لگ جائے اور یہ گارنٹی مل جائے کہ آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو اس نعمت کی بقا اور باقی رہنے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی لیے اس حدیث کریمہ اور اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں تو پتہ کیا چلا کہ جنت سے بھی بڑی ایک نعمت ہے جس نعمت کو اللہ کی رضا کہتے ہیں۔ تو جنت کی نعمت سے بھی ایک بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ اسی لیے اس دنیا میں جو افضل لوگ گزرے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی رضا طلب کرتے تھے، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے تھے۔ سب سے افضل لوگوں میں انبیاء کی جماعت ہے۔ تو ایک دو مثال یہاں پر دیکھیے کہ انبیاء کی جماعت اللہ کی رضا کیسے حاصل کرتی تھی، وہ لوگ کیسے اللہ کی رضا کی تڑپ اور اس کے حصول کی تڑپ اور جستجو میں لگے رہتے تھے۔ ایک مثال دیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 83 اور 84 کے اندر فرمایا کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، کہا اے موسیٰ آنے میں تم نے جلدی کیوں کی، تمہاری قوم تم سے پیچھے رہ گئے، تم جلدی کیوں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ ابھی بس پیچھے ہیں، اللہ رب العالمین تیری طرف آنے میں نے جلدی اس لیے کی رب العالمین لترضیٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے، تیری رضا مل جائے، تو راضی ہو جائے، اس لیے میں نے جلدی کی۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھیے، تب جا کر کے یہ آیت سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے کیوں بیان فرمائی موسیٰ علیہ السلام سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جب سمندر پار کیے، اللہ رب العالمین نے نجات دیا، سمندر پار کر چکے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ موسیٰ طور پہاڑ پہ آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، بنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ تھے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور ان لوگوں کے ساتھ کوہ طور پر آپ نکلے۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کے جو سردار آپ کے ساتھ تھے ان کے ساتھ میں طور پہاڑ پر جاتے، لیکن نکلے ایک ساتھ۔ لیکن ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام رب کی رضا میں کہ بھائی اللہ نے بلایا ہے، رب کی رضا حاصل کرنی ہے، تیزی سے چلنے لگے، قوم پیچھے رہ گئی اور پہلے طور پہاڑ پہ پہنچ گئے۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی، تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ کس چیز نے تمہیں جلدی آنے پر آمادہ کیا، کیوں تم جلدی آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم ابھی بس میری ہی پیچھے ہے، وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، رب العالمین میں تیری طرف اس لیے جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ بھائی رب نے بلایا ہے،
رب کی رضا کی طرف چل دیے۔ تو دیکھیے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ انبیاء کی جماعت جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی تڑپ اور جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ انبیاء جو سب سے افضل لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، دکھ ہو، سکھ ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، غم ہو، کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے رب ناراض ہو جائے، بلکہ ہمیشہ اپنی زبان سے وہ بات بولیں جس سے رب راضی ہو جائے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جو کہ ابو سیف نام کا ایک لوہار تھا، اس لوہار کے یہاں اس لوہار کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بھی ملنے کے لیے گئے۔ ایک مرتبہ گئے، ابراہیم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا، سونگھا، بوسا لیا۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی ہم لوگ گئے تو وہ ابراہیم یجود بنفسہ، ابراہیم جو ہے اپنا دم توڑ رہا تھا۔ فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جب یہ دیکھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وَأَنْتَ یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابن عوف یہ رحمت و شفقت کے آنسو ہیں۔ پھر اس کے بعد روئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پر غور کیجئے، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے دم توڑ دیا ہے لیکن کہہ کیا رہے ہیں؟ ان العین تدمع، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، والقلب یحزن، اور دل غموں سے نڈھال ہے۔ ہم تو وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم وہی بات بولیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، جو بات ہمارے رب کو راضی کرنے والی ہو وہ بات ہم اپنی زبان سے نکالیں گے، ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں، نڈھال ہیں۔ اس مصیبت کے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم تو وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اس کے بعد انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ جو گزرے ہیں وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام کی خصوصیت کیا تھی؟ صحابہ کرام کی خصوصیت بھی یہی تھی کہ وہ ہر وقت اللہ کی رضا اور اس کے فضل کو تلاش کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فتح آیت نمبر 29 کے اندر کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ دیکھیے محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھی جو ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، کافروں پر تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ جب بھی تم انہیں دیکھو گے رکوع و سجود کی حالت میں پاؤ گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوں گے۔ ہر وقت جب کبھی تم انہیں دیکھو گے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جب کبھی تم انہیں دیکھو گے وہ اللہ کے فضل میں تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ صحابہ کرام کی جماعت گزری ہے۔ ان کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی تڑپ میں اپنے آپ کو لگا دیے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، اس کی جستجو میں۔ تو اب تک جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انبیاء بھی جلدی کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی جلدی کرتے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت، جنت سے بھی بڑی نعمت وہ اللہ کی رضا ہے۔ اب یہ اللہ کی رضا ملے گی کیسے؟ ملنے کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ وہ کون سے کام ہیں جن کاموں کو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جن کاموں کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ راضی ہوگا۔ چلیے وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اپنے ذہن میں بیٹھائیے۔ ایمان کو مضبوط کریں اور نیک عمل پر ہمیشگی و مداوت برتیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا ایسے لوگوں کو ملے گی، ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ
जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। सूरह बय्यना की आखिरी आयत पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो ईमान लाए और नेक अमल किए वो तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन लोग हैं। तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन लोग वो जो ईमान वाले और नेक अमल वाले हैं। उसके बाद अल्लाह ने कहा जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम, उनका बदला उनके रब के पास है। क्या? हमेशगी वाली जन्नत जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, खालिदीन फीहा अबदा, ये उसमें हमेशा रहेंगे। और आखिर में कहा अल्लाह उनसे राजी हुआ, ये अल्लाह से राजी हुए। तो अल्लाह की रजा किनको मिलेगी? ईमान वालों को और नेक अमल करने वालों को। आज मुसलमानों की हालत देखिए, ईमान की जगह पर शिर्क व कुफ्र ने ले लिया, ईमान की जगह पर बिदअत ने ले लिया, ईमान की जगह पर खुराफात ने ले लिया। और नेक अमल की बात करें तो सबसे बड़े निकम्मे नेक अमल में ये हमेशगी नहीं बरतते, अमले सालेह में ये अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि हर वक्त हलाल व हराम की तमीज़ किए बगैर वो उन चीज़ों में मशगूल रहते हैं जो रब को नाराज़ करने वाली हैं। उन चीज़ों में अपने आप को नहीं लगाते जिससे रब राज़ी हो जाए। तो हमें और आपको चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा रब हमसे राज़ी हो तो सबसे पहले ईमान को मजबूत कीजिए और उसके साथ साथ नेक अमल को भी तेज़ कीजिए और नेक अमल में भी हमेशगी और मुदावमत बरतिए। तो देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होता है। एक अमल हो गया। दूसरा, तीसरा और चौथा, तीन तरीका एक ही हदीस के अंदर बयान हुआ है जिससे अल्लाह राज़ी होता है। आइए वो हदीस करीमा हम देख लेते हैं जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीज़ों से राज़ी होता है। ये सही मुस्लिम किताबुल अक़ज़िया की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन काम ऐसे हैं जिससे अल्लाह राज़ी होता है। तीन काम ऐसे हैं जिससे रब की रज़ा मिलती है, अल्लाह राज़ी होता है। और तीन काम ऐसे हैं जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। तीन कामों में से सबसे पहला काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन चीज़ों से अल्लाह राज़ी होता है, नंबर एक, अन तअबुदूहु वला तुशरिकू बिही शैआ, तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। ये पहली चीज़ है। अगर चाहते हैं कि रब राज़ी हो, अल्लाह की रज़ा मिले, तो तौहीद का एहतमाम करना पड़ेगा। मुशरिकों को अल्लाह की रज़ा नहीं मिलेगी, अल्लाह की रज़ा तौहीद वालों को मिलेगी। तो जो तौहीद का एहतमाम करेगा अल्लाह की रज़ा उनको मिलेगी। वला तुशरिकू बिही शैआ, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। उसके बाद कहा व अन तअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। दूसरी चीज़, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो। पता ये चला कि अल्लाह की रस्सी अल्लाह की किताब है, कुरान मजीद है। उसको मजबूती से जो आदमी थामेगा, उस पर अमल करेगा, उसको पढ़ेगा, समझेगा, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह की रज़ा यहाँ है। आज फिरके और टोलियाँ जो बने हुए हैं उसका लाजमी तकाजा ये है, एक उसकी बात बयान करता, एक उसकी बात बयान करता, एक उसकी बयान, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा। अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इख्तिलाफात ख़त्म करना चाहते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल की बातों की तरफ आना होगा, अपने आप इख्तिलाफात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हर एक आदमी की बात पकड़ेंगे तो इख्तिलाफात वहाँ पर जन्म लेते हैं। तो मजबूती से अल्लाह की रस्सी को थामना, ये अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह इससे राज़ी होता है। दो चीज़ें यहाँ सही मुस्लिम की इस हदीस में बयान हुई हैं। तो अहले इल्म ने कहा कि अब तीसरी चीज़ कैसे कही जाए, तो इमाम नववी रहमहुल्लाह ने कहा कि इस हदीस में तीन चीज़ें हैं। अन तअबुदूहु, अल्लाह की इबादत करो, एक चीज़ है। वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, ये दूसरी चीज़ है। व अन तअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में न बटो, ये तीसरी चीज़ है। ये इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं। लेकिन इसके अलावा दीगर हदीसों को जब देखते हैं, जैसे मुस्नद अहमद की रिवायत है, तो उसमें तीसरी चीज़ हमें और आपको मिल जाती है। आइए वो देखते हैं कि मुस्नद अहमद के अंदर वो तीसरी चीज़ क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व अन तुनासिहु मन वल्लाहुल्लाहु अमरकुम, तीसरी चीज़ जिससे अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह तुम्हारे मामलात जिनके सुपुर्द करे उनके साथ खैर खाही का मामला करो। जो हाकिम वक्त होगा, जो हुक्मरान होगा, उनके खिलाफ साजिशें न करो, उनके खिलाफ दसीसा कारी न करो,
بلکہ سمع و طاعت کا مزاج ہونا چاہیے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی مزاج ہونے چاہیے۔ اگر وہ معروف کا حکم دیتا ہے تو، اگر منکر کا حکم دیتا ہے تو وہاں پر بھی اس کی اطاعت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امیر کی اطاعت بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہو گئی جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَكْرَهُ لَكُمْ، جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے ان میں سے پہلی چیز ہے قیل و قال، قیل و قال کرنا۔ قیل و قال کی تشریح میں اہل علم کہتے ہیں لغو، بےہودہ، پھالتو اور بکواس کی باتوں میں پڑے رہنا، اس کی غیبت، اس کی چغلی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ قیل و قال میں آتے ہیں۔ تو قیل و قال اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اور دوسری چیز بیان کی وہ کثرت السؤال، کثرت سوال، یہ بھی جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ کثرت سوال کا دو مطلب اہل علم نے بیان کیا، ایک تو یہ ہے کہ بلا ضرورت کسی سے مانگنا، کیونکہ سوال کے معنی مانگنے کے بھی آتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بلا ضرورت صرف جو ہے جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے سوال پر سوال کھڑے کیے جانا۔ تو یہ دونوں مطلب جو ہے اس کا صحیح ہے، اور دونوں مطلب اہل علم نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور تیسری چیز جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، مال کو برباد کرنا، مال کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کرنا، یا جن کے اوپر حقوق ہوتے ہیں وہ حقوق ادا نہیں کرنا، یا فضول میں فالتو کے کاموں میں مال کو خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں مال کو ضائع اور برباد کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ تو اس حدیث کے اندر تین چیزیں بیان کی گئیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور تین چیزیں بیان کی گئیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو پہلے ایک اور تین، چار اعمال ہو گئے ہیں، چار طریقے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایک پانچواں طریقہ جس سے اللہ راضی ہوگا، صاحب قرآن سے اللہ راضی ہوگا، ان لوگوں سے اللہ راضی ہوگا جنہوں نے زندگی میں قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، اس پر عمل کیا اور اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا۔ تو جو صاحب قرآن ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ آئیے ایک حدیث یہاں پر دیکھیے، اس حدیث کے اندر بڑی پیاری بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن والوں سے کیسے راضی ہوتا ہے۔ سنن ترمذی فی ابواب فضائل القرآن، سنن ترمذی قرآن کے فضائل کے بیان میں امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو لا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ قرآن آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، تو پھر یہ قرآن جب مخلوق ہے ہی نہیں تو یہ قرآن قیامت کے دن کیسے آئے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن آئے گا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ثواب آئے گا۔ روزہ آئے گا کا مطلب روزہ کا ثواب آئے گا۔ نماز آئے گی کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا ثواب آئے گا، کیونکہ یہ چیزیں مخلوق نہیں ہے اور ثواب جو ہے انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ تو قرآن آئے گا کا مطلب قرآن کا ثواب آئے گا۔ چلیے قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کیا کہے گا اللہ رب العالمین سے؟ اللہ رب العالمین سے کہیں گے رب العالمین یہ صاحب قرآن، یہ قرآن کو پڑھنے والے حل ہی، اس کو زیور پہنا، اس کو جوڑے پہنا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، اس قرآن پڑھنے اور سمجھنے والے کو شرف کا تاج پہنایا جائے گا۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی کوئی بڑا کام کر لیتا ہے تو چند لاکھوں کا تاج جو ہے اس کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے اور پوری واہواہی پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے۔ تمام مخلوقات کے سامنے جہاں اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا قیامت کے دن، اللہ رب العالمین اس انسان کے سر پر جو قرآن والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے اور پڑھنے والے ہیں، اس کے سر پر شرف اور عزت کے تاج رکھیں گے۔ اب یہ قرآن جو ہے اسی پر بس نہیں کرے گا، بلکہ پھر کہے گا ثم یقول یا رب زدہ، رب العالمین نعمتوں میں اور اضافہ کر، اور زیادہ اضافہ کر۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، اس کے اوپر کرامت اور شرف کے لباس کو پہنا دیا جائے گا، جوڑے کو پہنا دیا جائے گا۔ یہ قرآن پھر بس نہیں کرے گا، تیسری مرتبہ کہے گا ثم یقول یا رب، پھر وہ کہے گا اللہ رب العالمین ارضا عنہ فیرضا عنہ، اللہ رب العالمین اب تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ رب العالمین اس قرآن والے سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھا یہ کون سفارش کر رہا ہے؟ قرآن آ کر کے اللہ کے سامنے سفارش کر رہا ہے کہ یا اللہ اسے جوڑے پہنا ہے تو جوڑے اور تاج پہنائے جائیں گے، اور اس کے بعد کی سفارش ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور نعمتیں دیکھیے،
وَيُقَالُ لَهُ اس سے کہا جائے گا اقرا ور کے وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ تو قرآن پڑھ. وہ قرآن والا جنت میں چلا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا, جنت میں جانے کے بعد بھی اس سے کہا جا رہا ہے کہ تو قرآن پڑھ اور جنت کی جو منزلیں اور درجات ہیں تو طے کرتا جا. وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ ہر آیت کے بدلے میں تجھے ایک اور نیکی کا اضافہ کیا جاتا ہے. جنت میں جانے کے بعد بھی اضافہ ہو رہا ہے. کتنی بڑی کامیابی ہے. آج ہمیں اور آپ کو واٹس ایپ اور فیس بک کے ٹیکسٹ میسیجز بڑے اچھے لگتے ہیں, اس نے یہ لکھا, اس نے یہ لکھا, اور وہ فالتو کی چیزوں میں فالتو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. کوئی اچھی چیز ہو تو دیکھ لیا, بڑی اچھی بات ہے, لیکن بےہودہ چیزیں اور ایسی لغو چیزیں اس کا پڑھنا. آج قرآن کسی کے ہاتھوں میں نہیں ہے. قرآن کو یا تو طاقوں میں سجا دیا ہے, دھول مٹی لگ چکی ہے, یا کوئی برکت کے واسطے پڑھتا ہے, یا کوئی جھاڑ پھونک کر کے واسطے پڑھتا ہے. قرآن کو طاقوں میں مسلمانوں نے سجا دیا. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ مسلمان کمزور ہیں, اور زب و حالی کا ایک سبب یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہے. ہمیں اور آپ کو قرآن سے دل لگانا ہوگا, قرآن کو سمجھنا ہوگا, قرآن کو پڑھنا ہوگا. جو قرآن کو سمجھے گا اور پڑھے گا, اللہ کی قسم یہ قرآن قیامت کے دن آئے گا, شرف کے تاج بھی پہنیں گے, شرف کے جوڑے بھی پہنیں گے, اللہ کی رضا بھی ملے گی, جو جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. تو پانچویں چیز کیا ہے؟ قرآن پڑھیے اور قرآن پر عمل کیجئے, قرآن کو سمجھیے. ایک چھٹی چیز, صحابہ کرام کے نقش قدم پر جو چلے گا اللہ کی رضا اسے ملے گی. منہج سلف جس کو کہتے ہیں, سلف کا منہج کہتے ہیں. بھائی مصدر یعنی قرآن اور حدیث پر عمل کیا جائے گا, یہ دو چیزیں ہیں, لیکن ان دونوں چیزوں پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ اس بیچ کو دیکھنا ہوگا, اس جماعت کو دیکھنی ہوگی جو جماعت وحی کے اترتے وقت موجود تھی, جو جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی جس جماعت کو, اس جماعت کو دیکھنا ہوگا کہ قرآن پر عمل اس نے کیسے کیا ہے اور قرآن پر اور حدیث پر چل کر کے انہوں نے کیسے دکھایا ہے. تو جو آدمی منہج سلف کو اپناتا ہے اللہ کی رضا اسے ملتی ہے, اور قرآن سے یہ بات ثابت ہے. جی ہاں, سورہ توبہ آیت نمبر 100 اٹھا کر کے دیکھیے, اللہ رب العالمین نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. انصار و مہاجرین میں سے وہ لوگ جو سابق اور مقدم ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی, ان کے نقش قدم پر چلا, ان کے طریقے کو اپنایا, اللہ ان سب سے راضی ہوا, یہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے. والذین اتبعوہم باحسان, احسان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ جنہوں نے صحابہ کرام کے نقش قدم کو اپنایا, قیامت کی صبح تک آنے والے تمام مومنین جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے, اس آیت کے اندر دلیل موجود ہے کہ اسے بھی اللہ کی رضا ملے گی, اللہ ان سے بھی راضی ہوگا اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہوں گے. تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا, یہ چھٹی چیز ہے. آئیے ایک ساتویں چیز دیکھتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ کے فیصلے پر آپ راضی ہو جائیں, آسمان والا آپ سے راضی ہوگا. اگر رب کی رضا چاہتے ہیں تو یہاں پر اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہوگا. اللہ کے فیصلے پر ہماری زندگی میں کبھی ایسا وقت آتا ہے, مصیبت آ گئی, تکلیف آ گئی, تکالیف میں انسان گرفتار ہو گیا, تو اس وقت انسان ناراض ہو جاتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں, تکلیف کے وقت میں اگر آپ ناراض ہوں گے تو حالات نہیں بدلنے والے ہیں, وہ تکلیف دور نہیں ہونے والی. ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ جو اجر صبر کرنے کی بنیاد پر آپ کو ملتا وہ اجر ضائع ہو جائے گا. اللہ کے فیصلے پر جو راضی ہو جائے اللہ کی رضا اسے ملے گی. دلیل دیکھیے, سنن ترمذی کتاب الزہد کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عدم الجزاء مع عدم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط. حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ لا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا بڑی تکلیف کے بعد, بڑی مصیبت کے بعد بڑی جزا ملتی ہے. یعنی جتنی بڑی مصیبت آئے گی جزا اور بدلہ بھی اتنا بڑا ملے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے ابتلاہم تو اسے آزماتا ہے. آزمائش میں مبتلا, کبھی بیماری دے دیا, کبھی اولاد میں پریشانی دے دی, یا کبھی گھریلو پریشانیاں آ گئیں, اللہ اسے آزماتا ہے.
اس آزمائش میں جو اللہ کا ایک فیصلہ ہے، فمن رضی، جو راضی ہو جائے گا اس فیصلے پر، فلہ الرضا، تو اللہ کی رضا اس کے لیے ہے، ومن سخط فلہ السخط، جو اس مصیبت میں اس فیصلے کے وقت میں ناراض ہو گیا اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ تو دیکھا آپ نے، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوا اللہ ان سے راضی ہوا، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ایک آٹھویں چیز، والدین کی رضا میں بھی رب کی رضا ہے۔ جی ہاں، والدین کی رضا میں بھی رب کی رضا ہے۔ آئیے سنن ترمذی کی حدیث دیکھیے، امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو لا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، بڑی پیاری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ گھروں میں ماں باپ مجبور پڑے ہوئے ہیں، گولیوں کے لیے ترس رہے ہیں، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، خدمت کے محتاج ہیں، کبھی توفیق نہیں ہوتی، باہر نکل کر کے رب کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ گھر میں اللہ کی رضا دلانے کے لیے ایک طریقہ اور سبب موجود ہے، اسے چھوڑ کر کے آپ باہر رب کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی ضروریات کو پوری کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اگر والدین کے ساتھ ناراضگی ہوگی تو رب بھی ناراض ہوگا۔ والدین اگر راضی ہیں، اگر وہ خوش ہیں، تو انشاءاللہ اس خوشی میں اللہ رب العالمین کی خوشی بھی شامل ہے۔ اسی لیے والدین کے ساتھ خدمت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہاں ابھی موقع نہیں ہے کہ میں اور باتیں اس سلسلے میں آپ کو بیان کروں، یہ آٹھویں چیز ہو گئی۔ ایک نویں چیز دیکھیے، اب کوئی کہے گا کہ بھائی یہ تو بڑے بڑے کام ہیں، یہ تمام بڑے بڑے کام پتہ نہیں ہم سے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے، کرنے والا ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کن چیزوں سے؟ ایک چھوٹی چیز کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ایک آدمی اگر مسواک کرتا ہے تو مسواک سے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کتنی معمولی چیز، ہماری نظروں میں بڑی معمولی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم اور سنن نسائی کتاب الطہارہ کے اندر روایت موجود ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک کرنا اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا ملتی ہے۔ مرضات للرب، رب کی رضا بھی اس میں شامل ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جو جتنی بار مسواک کرے گا اتنی بار اللہ کی رضا کو وہ حاصل کرے گا۔ حدیثوں کے اندر تو آپ دیکھیں گے، ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، ہر نماز کے ساتھ اگر یہ بات گرا نہ گزرتی، مشکل نہ ہوتی، تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، واجب قرار دیا جاتا، فرض قرار دیا جاتا، لیکن یہ امت کی اوپر بڑی شاک والی بات تھی، اس لیے اس کو واجب نہیں قرار دیا گیا۔ تاہم اس حدیث سے یہ دلیل موجود ہے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عند کل وضو، ہر وضو کے ساتھ کی بات بھی آئی ہے، تو ہر وضو کے ساتھ بھی مسواک کرنا مستحب ہے۔ جب جی چاہے مسواک کریں، اللہ کی رضا اس میں ملتی ہے۔ 20-25 روپے میں ایک مسواک مل جائے گا، اگر کوئی آدمی کرے گا تو اللہ رب العالمین کی رضا اس میں ملتی ہے۔ کتنی چھوٹی چیز ہے لیکن رب کی رضا ملتی ہے۔ ایک دوسری چھوٹی چیز، چونکہ دو چیز کا ذکر کروں گا، دوسری چیز یہ ہے کہ کھانے پینے کے بعد اگر کوئی اللہ کی تعریف کر دے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کتاب الذکر و دعا کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ لا يرضى عن العبد ان يأكل الاكلة فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے کہ اس نے کچھ کھا لیا اور اللہ کی تعریف کر دی، کچھ پی لیا اللہ کی تعریف کر دی۔ تو کھانے پینے کے بعد جو اللہ کی تعریف کر دے، اللہ کی حمد بیان کر دے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ کل 10 اعمال آپ کے سامنے بیان کیے گئے، 10 طریقے بیان کیے گئے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اب آئیے، ایک آدمی کی پوری زندگی اس دنیا میں اگر رب کی رضا میں گزری ہو تو موت کے وقت اس کو کیا خوشخبری آتی ہے، مطلب جب روح نکالی جاتی ہے تو رب کی رضا میں زندگی گزرنے والی وہ زندگی جو رب کی رضا میں گزری ہو، موت کے وقت ہی اس کو خوشخبری مل جاتی ہے۔ بعد کی جو نعمتیں ملیں گی وہ تو ملیں گی،
لیکن دنیا ہی میں اسے خوشخبری مل رہی ہے، اسی لیے رب کی رضا میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کی آخری آیات کے اندر کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح، رجعی چل واپس لوٹ، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو تیرے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ یہ خوشخبری اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ فرشتے موت کے وقت، روح نکالنے کے وقت اس انسان کو دیا جاتا ہے، کس کو؟ جن کی پوری زندگی رب کی رضا میں گزری۔ اور دیکھیے مسند احمد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام، ایک انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو ملک الموت فرشتہ آ جاتا ہے، حتی یجلس عند رأسہ، اس کے سرہانے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور پہلے اس روح کی تعریف کرتا ہے جو روح پوری زندگی رب کی رضا میں گزری ہو، اس روح کی وہ فرشتہ تعریف کرتا ہے، کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اور اس کے بعد اس کی تعریف کرنے کے بعد فرشتہ کہتا ہے اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، چل نکل نکل تیرے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف۔ اب وہ انسان جنہوں نے پوری زندگی رب کی رضا میں گزاری ہو، فرشتے خوشخبری سنا رہے ہوں اے نفس طیبہ، پاکیزہ روح، تو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل، اللہ اکبر، تو وہ روح کتنی آسانی سے نکلے گی یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ کتنی آسانی سے؟ کہتے ہیں فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، وہ روح جسم سے ویسے ہی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے ایک قطرہ پانی آسانی سے ٹپکتا ہے۔ پہلے پانی رکھنے کے لیے ایک تھیلی ہوتی تھی، ایک مشکیزہ ہوتا تھا، چمڑے وغیرہ کے بنائے جاتے تھے، اس میں پانی رکھا جاتا تھا، پانی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ مشکیزے کی یہ خصوصیت ہوتی کہ پانی کو لٹکا دیا جاتا اور نیچے سے آسانی سے ٹپ 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 جو ہے آسانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے، بالکل کسی روک ٹوک کے، آسانی کے ساتھ۔ تو جو رب کی رضا میں زندگی گزاری ہو اس کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ رب کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل، اور وہ روح اتنی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے ایک قطرہ پانی آسانی کے ساتھ ٹپکتا ہو۔ لیکن اگر کسی کی زندگی رب کی ناراضگی میں گزری ہو، اللہ اکبر، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اس وقت کی حالت کیا ہوگی جب فرشتے روح قبض کریں گے، اس کے سین پر اور اس کے چہروں پر تھپڑ مار کر کے روح نکالیں گے۔ یہ رب کو ناراض کرنے والے لوگوں کی روح نکالی جائے گی، لیکن جو رب کی رضامندی میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے بڑے آسانی کے ساتھ روح نکالی جائے گی۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ موت کی سختی اور بے ہوشی سے سب کو گزرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ نے دیکھا تو کہا کہ اب میں اس بات کا انکار نہیں کر سکتی، اللہ کے رسول کو دیکھ لینے کے بعد انکار نہیں کر سکتی۔ ہر شخص کو غمرات الموت، سکرات الموت، موت کی بے ہوشی، سکرات کے عالم سے سب کو گزرنا ہوگا، لیکن جو رب کی رضامندی والے لوگ ہیں اس کی روح نکلتے وقت بڑی آسانی ہوگی، ورنہ روح نکلتے وقت بڑی تکلیف ہوگی۔ اب فیصلہ آپ کیجئے کہ مرنے کے وقت پلنگ پر آپ کی ایڑیاں رگڑے، آپ دچلیں، یا پھر آپ کو تکلیف ہو، یا موت کے وقت آپ کی روح آسانی سے نکلے۔ اگر آسانی سے نکالنا چاہتے ہیں تو رب کی رضا میں زندگی گزاریے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ رب العالمین تو رزاق ہے، ہمیں رزق حلال دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔